العالمين الأكبر بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رب العالمين نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کے بارے میں شروع کر رہے ہیں۔ آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کی خوبصورتی کے بارے میں بات کرنی ہے، اور بہت کہتے ہیں آواز کو حسن یعنی آواز کی خوبصورتی، آواز کی حسن، کلام فصیح ہو، کلمات واضح ہو، مگر آواز گرم ہو تو الفاظ کی فصاحت اور وضاحت بے اثر ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ کل ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت پر بات کی تھی۔ انبیاء چونکہ داعی اور مبلغ ہوتے ہیں، تبلیغ مؤثر تبھی ہوتی ہے جب الفاظ اور حروف کے ساتھ ساتھ لہجہ اور آواز پہ دلکش ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو عمدہ گلا خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو داعی اعظم ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز کو بھی دیگر انبیاء کی آوازوں سے بدرجہات زیادہ حسین اور شیریں بنایا تھا۔ یہ بات ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پتہ چلتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ما بعث اللہ نبی الا حسن الوجہ حسن الصوت وکان نبیکم احسنہم وجہا واحسنہم صوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجے ہیں اس کو خوبصورت چہرہ، عمدہ آواز سے نوازا ہے، مگر تمہارے نبی کا چہرہ سب سے زیادہ حسین ہے اور آواز سب سے بڑھ کر دل نواز۔ مردانہ آواز میں کشش اور جاذبیت تین چیزوں سے پیدا ہوتی ہے، کہ آواز کا بھاری اور بلند ہونا، اور میٹھا اور شیریں ہونا، اور اس میں نغمگی اور ترنم کا پایا جانا، اور یہ تینوں صفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں پائی جاتی ہیں۔ امامت کہتی ہیں فی صوت ہی سہل، آپ کی آواز میں بھاری پن تھا۔ آواز کی بلندی کا عالم یہ تھا کہ آپ مسجد نبوی میں اونچی آواز سے خطبہ دیا کرتے تھے تو مدینے کے تمام گھروں میں آپ کی آواز سنائی دیتی تھی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا جسے گھروں میں پردے کے اندر بیٹھی عورتوں نے بھی سن لیا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کے لیے ممبر پر چڑھے تو حاضرین سے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے یہ فرمان محلہ بنی غنم میں سن لیا، حالانکہ وہ جگہ مسجد سے ہٹی ہوئی تھی، اور لطف کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حاضرین کو بیٹھنے کا کہا تھا، لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ آپ کا فرمان سن کر جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام تھے، جن کے خیمے مینا میں دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن معاذ کہتے ہیں کہ مینا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا، آپ کی آواز اتنی بلند تھی کہ ہم نے اپنے اپنے خیموں میں آپ کا خطاب پوری طرح سن لیا، اور آواز میں شیرینی اور مٹھاس اس قدر کی کہ سننے والا اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ امامت کہتی ہے ذات تکلم سما وعلاه البہاء المنطق، کہ جب آپ بولتے تو سامعین پر چھا جاتے تھے، چہرے پر رونق آ جاتی تھی، میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے تھے۔ آپ کی آواز میں ترنم بھی رچا بسا تھا۔ جبیر بن مطعم آپ کے بارے میں فرماتے ہیں حاصل نغمتی، نغمگی والے، کیا عجیب منظر ہوتا ہوگا جب اپنی نغمہ بار اور ترنم ریز آواز میں دنیا کا فصیح کلام قرآن مجید پڑھا کرتے ہوں گے۔ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العشاء والتین والزیتون ولم اسمع صوتا احسن منہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں سورۃ تین پڑھی اور ایسی خوبصورت لہجے میں پڑھی کہ میں نے اس سے زیادہ حسین آواز کبھی نہیں سنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش آہنگ گلے کی تمام خصوصیات ذہن میں رکھیے، اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا سلام کا یہ شعر سنیے۔ آپ فرماتے ہیں جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں، اس گلے کی حسن دارت پہ لاکھوں سلام۔
اس میں دوسرے مصرے میں آپ کے گلے کی خوبصورتی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیان کا ایک اور کمال درجے کی منظر کشی ہے۔ جنت کے انعامات، دوزخ کے مہلکات، قبض روح کی کیفیات، برزخ کے حالات، حشر نشر کی مشکلات سب غیب کے زمرے میں داخل ہیں۔ اس لیے ان پر ایمان کو ایمان الغیب کہتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مخصوص انداز میں اس کا نقشہ یوں کھینچتے کہ یوں لگتا کہ جیسے یہ چیزیں صحابہ کہتے ہیں ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اس سے حضرت حنزلہ فرماتے ہیں کہ نقول عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکرنا بالجنت والنار کأننا رأی عین۔ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا کہ آپ ہمیں جنت کے بارے میں بتا رہے ہیں، وہ تمام مناظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ کا کتاب خوش بیان بھی تھے، آپ تو اثر انگیز بھی ہوتا تھا، تو صحابہ آپ کا کتاب سن کر کیفیت طاری ہو جاتی تھی، بے اختیار اشکبار ہو جاتے، کبھی چپکے چپکے آنسو بہانے لگتے، اور کبھی نالا و فضا ضبط کر کے منہ چھپا لیتے، کبھی بے ساختہ لگتے۔ حضرت اقبال بن ساریہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہم سے کتاب فرمائی جس سے دلوں پر خشیت طاری ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے مثال خطبہ دیا اور جب یہ کہا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تمہارا ہنسنا کم ہو جائے اور رونا زیادہ ہو جائے، تو لوگوں نے اپنے چہرے ڈھانپنا شروع کر دیا اور رونا شروع کر دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور صحابہ کی دلگدازی کا تو یہ عالم ہو چکا تھا کہ گفتگو کا آغاز کرتے صحابہ کی حالت روتے روتے دلہم ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے صرف یہ الفاظ خطبے میں ارشاد فرمائے، قسم ہر ذات اس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ بات آپ نے 3 بار ارشاد فرمائی، پھر کچھ بھی نہیں کہا۔ اور اس کو سن کے صحابہ نے اپنا سر جھکا لیا اور رونے لگے۔ حالانکہ اس روایت کے راوی حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے آپ نے یہ قسم اٹھائی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، اس کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، کی خطبے کی حیبت پہ لاکھوں سلام۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زکن یعنی ٹھوڑی کی ساخت اور بناوٹ، اس کے بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں ملتی، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ریش مبارک کے نیچے چھپ جانے کی وجہ سے آپ کا حلیہ بیان کرنے والوں نے اس کا مفصل تذکرہ نہیں کیا۔ تاہم آپ کے چہرے کی مجموعی ساخت سے ٹھوڑی کے حسن و اعتدال کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ لمبی اور نیچے کو نکلی ہوئی ٹھوڑی سے چہرہ لمبوترا اور مخوطی سا ہو جاتا ہے، اور بہت چھوٹی اور اندر کو دھنسی ہوئی ٹھوڑی سے چہرہ بالکل گول نظر آنے لگتا ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی فرماتے ہیں لم یکن بالمتحمی ولا بال مبلسمی وکانا فی وجہی تدویر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ تو رنگ کالا تھا نہ چہرہ گول مٹول تھا، البتہ چہرے میں کسی قدر گولائی ضرور تھی۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ٹھوڑی نہایت متوازن، متناسب اور معتدل تھی، نہ بہت لمبی کا چہرہ مستطیل سے دکھائی دے، نہ بہت چوڑی کا چہرہ بالکل مدور سے نظر آئے۔ پیشانے سے ٹھوڑی تک آپ کے چہرہ مبارک کا ذکر یہاں تک تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کان کے بارے میں ہم بات کریں گے، تو حضرت علی فرماتے ہیں تام الاذنین، یعنی آپ کے کان مکمل اور تام تھے، کہیں سے کچے پھٹے نہیں تھے، کیونکہ چہرہ انور کا رنگ بالکل مال سفید تھا، اس لیے کان بھی ویسے ہی رنگت رکھتے تھے، جبکہ بال بھرپور سیاہ تھے، داڑھی اور سر کے مکمل طور پر کالے بالوں میں سفید رنگ کے ابھرے ہوئے کان عجیب لویز نظارہ پیش کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کالی زلفوں میں آپ کے سفید کان یوں دکھائی دیتے تھے جیسے تاریکی میں روشن ستارے چمک رہے ہوں۔ فَأَنَّمَا تُوقَدُ الْكَوَاكِبُ الدُّرِّيَّةُ بَيْنَ ذَلِكَ السَّوَادِ۔ ظاہری جماعت کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کانوں کو غیر معمولی سماعت کا کمال بھی عطا فرمایا تھا۔ آپ فرماتے تھے اسمع ما لا تسمعون، جو کچھ میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ اور واقعی کیا ہمارا سننا اور کیا ہم صرف وہی آواز سن سکتے ہیں جو سنتے وقت پیدا ہو رہی ہو۔ جدید آلات کے ذریعے ماضی میں پڑھی گئی کیسٹ سیڈیز کی آواز بھی سنی جا سکتی ہے۔
مگر مستقبل میں پیدا ہونے والی آواز کو ہم نہیں سن سکتے، چاہے وہ صرف 1 سیکنڈ بعد پیدا ہونے والی ہو، نہ ہی اپنے کانوں سے، نہ کسی آلے کی مدد سے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی آلے کے ہزاروں سال بعد پیدا ہونے والی آواز کو سن لیتے ہیں۔ متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک دن نماز فجر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، بلال مجھے بتاؤ، اسلام لانے کے بعد تم نے کون سا ایسا عمل کیا ہے کہ جس پر تمہیں بہت زیادہ ثواب کی امید ہے؟ کیونکہ جنت میں میں نے اپنے آگے آپ کی آواز سنی ہے، آپ کے جوتوں کی آہٹ سنی ہے۔ حضرت بلال نے عرض کی، یا رسول اللہ، عورتوں کا ایسا عمل نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ دن ہو یا رات جب بھی وضو کرتا ہوں تو چند رکعت نفل ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے یہ بات کہی تھی، اس وقت حضرت بلال زندہ موجود تھے اور ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ نہ جانے کب قیامت برپا ہوگی، کب حضرت بلال آپ کے آگے آگے خادمانہ انداز سے چلتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے، مگر آپ کی بے انتہا غیر معمولی سماعت کا اندازہ کیجیے کہ آپ نے ہزاروں سال بعد پیدا ہونے والی حضرت بلال کے جوتوں کی آہٹ کو اس وقت سن لیا تھا جبکہ حضرت بلال ابھی مدینہ منورہ میں ہی موجود تھے۔ پھر جس طرح بودھ زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت میں حائل نہیں ہوتا تھا، اسی طرح بودھ مکان بھی آپ کو سننے میں رکاوٹ نہیں بنتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں، انی اسمع عتیت السماء، میں آسمان کی چڑچڑاہٹ بھی سنتا ہوں، اور آسمان کی دوری کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا ہے۔ اور آسمان دنیا سے مراد پہلا آسمان ہے، اور اس کے چراغ چمکتے دمکتے ستارے ہیں۔ وہ قرآن کے مطابق تمام ستارے پہلے آسمان کی تزئین و آرائش کے لیے بنائے گئے ہیں، اور ہمارے علم الافلاک کی کمائیگی کا یہ حال ہے کہ آسمان تو بجا، ابھی تک ان ستاروں کے بارے میں بھی پوری طرح نہیں پتا چل سکا جو آسمان کی زینت ہیں کہ ان کی تعداد کتنی ہے اور ان کی مسافتوں میں کیا مقدار ہے۔ البتہ جو دستیاب معلومات ہیں ان کے مطابق کئی لاکھ نور سال کے فاصلے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کان کو بھی سنتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک، داڑھی مبارک گھنی اور بڑی تھی جس سے آپ کا سینہ ڈھک جاتا تھا۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلی کیا تھی تم لاؤ صدرہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھنی داڑھی تھی جو آپ کے سینے کو بھر دیتی تھی یعنی ڈھانپ دیتی تھی، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آپ کی داڑھی پیٹھا انداز میں کھڑی ہوئی نہیں تھی بلکہ آپ مناسب حد تک اس کو تراش دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن شعیب بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ من لحیته من طولها وعرضها بالسویہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کو طول اور عرض سے برابر برابر کاٹ دیا کرتے تھے، اور آپ کے کاٹنے کی حد اور مقدار کیا تھی تو اس بارے میں صحابہ کا یہ معمول تھا کہ ایک مشت سے زائد بال کٹوا دیا کرتے تھے۔ ابتدا میں داڑھی مبارک مکمل سیاہ تھی اور بعد میں چند بال سفید ہو گئے تھے، اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ انما کان البیاض فی انفقته وفی صدغیہ، ان سفیدی صرف آپ کے زیریں ہونٹ کے نیچے اور کانوں کے پاس تھی، لیکن یہ سفیدی بہت قلیل تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ سر اور داڑھی میں مجموعی طور پر 20 کے لگ بھگ بال سفید تھے، اور حضرت انس ان کی تعداد 17 یا 18 بتاتے ہیں۔ حضرت انس کے خادم خاص تھے اور انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے دیکھنے کا موقع زیادہ میسر آیا تھا، تو ان کی بیان کردہ تعداد زیادہ مستند ہے، اور اس قدر کم سفیدی چونکہ داڑھی کی مجموعی سیاہی پر کوئی بھی اثر نہیں ڈالتی، اس لیے اکثر وصاف آپ کو اسد اللحیہ اور شدید سواد اللحیہ ہی کہتے ہیں، یعنی داڑھی مبارک نہایت ہی سیاہ تھی۔ بہرحال سفید بال کا وہ تھوڑے ہی لوگ بڑھاپے کی علامت ہے، اور جانب والم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجموعی صحت اور اعتدال طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے آدمی سوچے تو آپ کے بال آخر تک سیاہ رہنے چاہیے تھے، مگر خشیت الہی کی وجہ سے آپ پر قبل از وقت بڑھاپے کے آثار طاری ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تو آپ نے اس لیے جب حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے پہل آپ سفید بال دیکھ کر افسوس بڑے لہجے میں عرض کی تھی، یا رسول اللہ قد شبت، آپ تو بوڑھے ہو گئے، تو آپ چند صورتوں کا نام لے کر فرمایا اپنے صورتوں نے جمع کر دیا۔ اگر ہم ان مختلف روایات کو جمع کریں نا تو مختلف احادیث مختلف ہیں، تو ان روایات کو جمع کریں تو ان میں تقریباً 9 صورتیں بنتی ہیں: سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ حاقہ، سورہ معارج، سورہ مرسلات، سورہ نبا،
سورہ تکویر، سورہ غاشیہ، سورہ قاریہ، یہ دو صورتیں ہوتی ہیں۔ حدیث میں مختلف کا ذکر موجود ہے، تو اگر ہم تمام حدیث کو جمع کریں تو یہ دو صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پھر آپ کی تراشی ہوئی مونچھیں ہوتی تھی، بڑی بڑی مونچھیں، نہ صرف یہ کہ بچی رکھتے ہیں بلکہ طبی طور پر بھی انتہائی مضر ثابت ہوتی ہیں، تو ان پر ناک کے ذریعے خارج ہونے والی جو گیسز ہیں ان کی تہ جم جاتی ہے، اور پانی وغیرہ پیتے وقت مونچھیں اس میں ڈوبتی ہیں تو انہیں گیس میں کچھ حصہ دوبارہ اندر چلے جاتا ہے اور ضرر رسانی کا باعث بنتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقص کہ آپ اپنی مونچھیں کاٹ دیتے تھے اور آپ دوسروں کو بھی تلقین کرتے تھے، خالف المشرکین وافر واف الشوارب، تو مشرکین کی مخالفت کرو، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کٹوا دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گیسوں مبارک بال ہیں، اعلیٰ حضرت کو اپنے رحمت کا ٹکڑا قرار دیتے ہیں کہ وہ کرم کی گھٹا گیسوئے مشک سا لگائے ابر رحمت میں لاکھوں سلام۔ گھٹا عام طور پر کالی ہوتی ہے اور مشک یعنی کستوری تو ہوتی ہی انتہائی سیاہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسوئے پاک بھی داڑھی کی طرح بھرپور سیاہ تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید سواد الراسی واللحیتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اور داڑھی انتہائی سفید اور سیاہ تھی، داڑھی کی طرح سر کے بال بھی چند بال آخری عمر میں سفید ہو گئے تھے، اور ان کی تعداد اتنی کم تھی جیسے اس وقت دکھائی دیتے تھے جب بال خشک ہوں، تیل وغیرہ لگانے سے سفیدی اور چھل ہو جاتی تھی۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حل کانا فی شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشیبۃ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سفیدی پائی جاتی تھی؟ انہوں نے جواب دیا لم یکن فی راسی شیب الا شعرات فی مفرق راسی اذا دہنا وراہن الدہنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں تھوڑے سفید بال تھے، وہ بھی جب آپ تیل لگاتے تھے تو چھپ جاتے تھے، اور آپ تیل کثرت سے استعمال کرتے تھے، جسے حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تیل استعمال کرتے تھے، اور آپ تکیے وغیرہ کو تیل سے بچانے کے لیے سر پر کپڑا باندھ دیا کرتے تھے، اور آپ کے بال ساخت کے اعتبار سے نہ تو بہت زیادہ کرل تھے اور نہ ہی بہت زیادہ اسٹریٹ تھے بلکہ خمدار تھے، اور جب آپ کنگھی کرتے تو وہ جو کنڈل ہوتے تھے وہ کھل جاتے تھے اور زلفیں پہلے سے لمبی دکھائی دینے لگتی تھی، بعد میں پھر سکڑ جاتی تھی، اور اسی لیے حدیث میں آپ کے بالوں کی لمبائی میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض صحابہ نے آپ کے بالوں کو وفرا قرار دی، بعض نے لما، بعض نے جمہ۔ وفرا ان بالوں کو کہتے ہیں جو کانوں کی لو تک ہو، لما وہ جو لو سے تھوڑے نیچے ہوں، اور جمہ ان کانوں کو کہتے ہیں جو کندھوں تک پہنچ جائیں۔ اور اس اختلاف کی تطبیق علماء نے یوں بیان کی ہے کہ جب آپ بال چھوٹے کرواتے تو وفرا ہو جاتے، جب تھوڑا بڑھ جاتے تو لما ہو جاتے، بڑی مزید دراز ہوتے تو جمہ کہلاتے تھے۔ بعض نے کہا کہ کنگھی کرتے تو لمبے ہو جاتے، پھر سکڑتے رہتے اور پہلے لما بنتے پھر وفرا ہو جاتے، اور بال میں کنگھی کرنا بھی آپ کا معمول تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کنگھی کیا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرماتے تھے۔ حضرت عطا بن نثار فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے ہیں، تو آپ نے اسے بلا کر فرمایا بالوں کو سنوار کر رکھا کرو۔ وہ شخص واپس چلا گیا اور آپ کے فرمان کے مطابق بالوں میں کنگھی کر کے آیا، آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا الیس ھذا خیر من ان یاتی احدکم وهو سائر الراس، کیا یہ بہتر نہیں ہے بنسبت اس کے کوئی پراگندہ بالوں کے ساتھ آئے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگ بھی نکالا کرتے تھے۔ آپ مشرقین کی بنسبت اہل کتاب سے موافقت زیادہ پسند کرتے تھے۔ مشرقین مانگ نکالا کرتے تھے جبکہ اہل کتاب نہیں نکالتے تھے، اس لیے ابتداء میں آپ اہل کتاب کی طرح مانگ نکالنے سے گریز کیا کرتے تھے۔ بعد میں جب مشرقین کا زور ٹوٹ گیا، ان کی موافقت کا اشتباہ نہیں رہا، تو آپ نے مانگ نکالنا شروع کر دی۔ بہرحال دونوں عمل ہی کیے جا سکتے ہیں، اور البتہ آخری عمل ہونے کی وجہ سے مانگ نکالنا زیادہ افضل ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئینہ بھی دیکھا کرتے تھے، کنگھی کرتے وقت آئینہ دیکھنا بھی آپ کا معمول تھا۔ ویسے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب آپ ریش مبارک میں کنگھی کرتے تو شیشہ دیکھا کرتے تھے، اور بالوں میں خوشبو بھی استعمال کیا کرتے تھے، اور بال کبھی کبھار اپنے غلاموں میں بھی تقسیم کیا کرتے تھے، جیسے حج کے موقع پر آپ نے بال تقسیم فرمائے تھے، اور صحابہ کرام اس کو لینے کے لیے سبقت کیا کرتے تھے کہ ہمیں مل جائے ہمیں مل جائے۔
حضرت عبیدہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال ہونا مجھے دنیا معافیہ سے بڑھ کر محبوب ہے۔ وہ صحابہ کرام کا جس کا یہ جذبہ تھا، اور آج کے لوگ کہتے ہیں نہیں جی بنا نبرت کوئی چیز، کوئی متبری چیز نہیں ہے، اس کے در و دیوار بس آم پتھر مٹی ہے۔ تو ان کو نہیں پتا کہ جس چیز پر محبوب سے نسبت ہو جائے نا، وہ چیز بھی محبوب ہو جائے کرتی ہے، وہ بھی متبرک ہو جاتی ہے۔ حضرت عبیدہ سلیمانی کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بات ہے، آپ کہتے ہیں جو ہمیں آل انس سے ملے ہیں، اور صحابہ اور تابعین جن کے پاس ہی ہوا کرتے تھے وہ وصیت کیا کرتے تھے کہ یہ بال ہمارے ساتھ ہمارے کفن میں رکھ دینا۔ حضرت ثابت بنانی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت انس کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھے وصیت کیا ثابت کہ میری آقا کا مقدس بال لے لو، جب میں فوت ہو جاؤں تو اسے میری زبان کے نیچے رکھ کر مجھے دفن کر دینا۔ حضرت معاویہ نے بھی کہا تھا، انہوں نے وصیت کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور ناخن مبارک جو میرے پاس موجود ہے انہیں تدفین کے وقت میرے منہ میں رکھ دینا، اور پھر مجھے اور ارحم الراحمین کو تنہا چھوڑ دینا۔ اور صحابہ کرام بالوں کی برکت سے شفا بھی حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کا ایک مویا مبارک تھا جو انہوں نے بڑے ہی ادب اور محبت سے چاندی کی ڈبیا میں رکھا ہوا تھا، اور آپ اس کو مویا مبارک کو پانی میں حرکت دیتی، بیمار اس کو پیتا تو شفا پاتا۔ حضرت عمارہ بیان کرتی ہیں کہ مقام حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت بنوا کر اپنے تمام بال ایک سرسبز درخت کے اوپر پھینک دیے۔ تمام صحابہ اس درخت کے نیچے جمع ہو کر اپنی اپنی قسمت کے مطابق بال حاصل کرنے لگے، تو کہتے ہیں میں نے بھی اس میں سے چند بال حاصل کر لی۔ اب اگر کوئی شخص بیمار ہوتا تو میں ان مبارک بالوں کو پانی میں ڈبو کر پانی اس مریض کو پلاتی، اور اللہ رب العالمین اس مریض کو صحت عطا فرما دیتا تھا۔ چاہے ہر کل کو درد سر رہتا تھا، بہت علاج کروا، شفا نہیں ملی، تو آپ کا ایک بال مبارک ملا، اس نے ٹوپی میں سی کر اپنا سر پہ رکھا تو فوراً شفا ہوگی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وجہ سے جنگ میں فتح حاصل کیا کرتے تھے۔ جنگ یرموک کے موقع پر ان کا مقابلہ ہو رہا تھا، ٹوپی زمین پر گر گئی تو آپ اس مقابلے کے بجائے ٹوپی کی طرف لپکے اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہا کہ میری ٹوپی مجھے دے دو۔ اتنے میں ایک آدمی نے آپ کی ٹوپی کو پکڑا، آپ نے پہن کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ آپ نے اپنے مد مقابل کو قتل کر دیا۔ ایک دفعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں قوم جبلہ کے مقابلے کے لیے تھوڑی سی فوج لے کر تشریف لے گئے، لیکن ٹوپی گھر بھول گئے۔ مقابلے کے وقت رومیوں کو ایک بڑا افسر مارا گیا تو جبلہ نے تمام لشکر کو ایک بار بھی حملے کا حکم دیا۔ اس وقت مجاہدین کی حالت اتنی پریشان کن تھی کہ رافع بن عمر تعین نے حضرت خالد سے عرض کیا، ایسے لگ رہا ہے کہ آج تو ہماری موت آ گئی ہے۔ حضرت خالد نے فرمایا واقعی یوں محسوس ہو رہا ہے آج میں اپنی ٹوپی بھلایا ہوں گھر جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تھے۔ تو یہ حالت تھی، ادھر حالات سے باخبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی فوج کے امیر ابو عبیدہ کو خواب میں فرمایا تم سو رہے اٹھو، پھر فور خالد کی مدد کے لیے جاؤ۔ تو تمام لشکر اسی وقت تیار ہو کر بڑی سرعت سے، بڑی تیزی سے روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک سوار کو دیکھا جو بڑی تیزی سے جا رہا تھا۔ امیر لشکر نے چند افراد کو سوار کے بارے میں پوچھنے کے لیے کہا، تو اس نے کہا کہ میں خالد بن ولید کی بیوی تمیم ہوں، اور سفر کی انہوں نے وجہ پوچھی تو کہا پچھلی رات آپ نے اعلان کیا تھا خالد بن ولید دشمن کے گھیرے میں، اس لیے میں ان کی مدد کے لیے تمام لشکر تیار ہوئے، تو مجھے خیال ہے خالد جنگ میں ناکام نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے پاس آقا علیہ السلام کے بال مبارک ہے، لیکن بعد میں ان کی ٹوپی پر میری نظر پڑی تو مجھے احساس ہوا وہ تو یہی بھول گئے جس میں وہ مبارک ہیں، لہٰذا میں اسی وقت روانہ ہوگی تاکہ ٹوپی ان تک پہنچا دوں۔ حضرت ابو عبیدہ نے ان کو لشکر میں شامل کر لیا، اور جب مجاہدین اپنی زندگیوں سے مایوس ہو چکے تھے، اچانک تکبیر کی آواز بلند ہوئی، سب نے دیکھا کہ عظیم لشکر ہے جو رومیوں کو بھگا رہا ہے۔ حضرت خالد نے ایک سوار سے قریب ہو کے پوچھا کہ تم کون ہو؟ آواز آئی میں آپ کی بیوی ہوں۔ حضرت خالد بے حد خوش ہوئے، آپ نے ٹوپی پہنی اور حملہ کیا، تو اسی وقت تمام کافی میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی بیعت بھی کرنا کفر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ مبارک ہاتھ میں پکڑ کر ارشاد فرمایا من آذا شعرۃ من شعری فالجنۃ علیہ حرام، جس نے میرے اقبال کی بے ادبی کی اس پر جنت حرام ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ آپ کے بارے میں خوب ادب اور احتیاط سے کام لے۔
पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक साख के तबार से लंबी और सुराही दार थी, रंगत के लिहाज से इंतहाई सफेद थी। और हिंद भी अभी हाला फरमाते हैं कि काना उनकू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जी दुनिया की सफाई फितरत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन की साख ऐसी थी जैसे मोती की गर्दन होती है, और इसकी सफेदी और सफाई ऐसी थी जैसे चांदी की होती है। हज़रत उमर फरमाते हैं काना उनकू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबरी का फितरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन चांदी की सुराही जैसी थी, नाजुक और शफाफ इतनी थी कि अगर कोई जोर से आपकी चादर खींचता जिससे गर्दन पर दबाव पड़ता तो गर्दन मुबारक पर जिल्द पर निशान पड़ जाता, जैसा कि अरब के बद्दू जो के इस्लामी तालीमात से पहले आदाब और तहजीब के खास आशना नहीं थे। तो एक बार बद्दू ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर को पीछे से जोर से खींचा और कहा कि मुरली मिन मालिल्लाहि अल्लज़ी इंदका, अल्लाह ने आपको जो माल दिया है मुझे कुछ दीजिए। तो हजरत अनस फरमाते हैं कि इसके जोर से खींचने से आपकी गर्दन अक़दस पर चादर के किनारों के निशान पड़ गए, लेकिन आप खाने की बजाय उसकी जानिब देखकर हंस पड़े और फिर से कुछ देने का हुक्म किया। फिर आपका दोष मुबारक जो है उसके बारे में हमें ये खबर मिलती है कि मर्दाना वजाहत में कंधों और सीने का जोड़ा होना खुसूसी अहमियत का हामिल होता है। तो आपके कंधे नुमाया तौर पर चौड़े थे, एक दूसरे से फासले पर थे। बर्रा बिन आजिब फरमाते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बईद मा बैनल मनकबैनी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे एक दूसरे से दूर थे, बाकी जिस्म की तरह कंधे भी सफेद थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं अन्नहु सभी का तो फित्ततिन जैसे चांदी से ढाले गए हैं। हज़रत अनस फरमाते हैं शिक्कतुल कमरी जैसे चांद के टुकड़े हैं। और फिर रिवायात में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त की जानिब बाएं कंधे पर मोहर नबूवत थी जो कस्तूरी की तरह महकती थी और मुनव्वर थी। लेकिन मोहर नबूवत की तायीन में रिवायात बहुत मुतारिस हैं कि इनकी तस्दीक बहुत मुश्किल है। मिकदार में इख्तिलाफ है कि मुशहरी की गुड्डी जितनी थी, कबूतरी के अंडे जितने थी, या बंद मुट्ठी जितनी थी, जिसमें गिर नसों की तरह उभरे हुए थे। फिर उभरी हुई थी, अंदर को धंसी हुई थी। अगर उभरी हुई थी तो किस चीज की बनी हुई थी? गोश्त की या बालों की? इसका रंग क्या था? गोश्त की हम रंग थी, सियाह थी, सब्ज थी, स्याही मालजर थी। कब से थी? विलादत के साथ मौजूद थी, शक्ल सदर के दौरान लगाई गई, ईरान नबूवत के वक्त लगाई गई, मेराज की रात लगाई गई, तीनों मौके पर लगाई गई। कब तक रही? विसाल के साथ खत्म हो गई, ये बाद में भी रही। इसमें कुछ लिखा था? अगर लिखा था तो मोहम्मद रसूलुल्लाह तवज्जह है सुशीदा फइन्नका मंसूर या अल्लाह वहदहु ला शरीक, क्या लिखा हुआ था? और इसमें बहुत ज्यादा इख्तिलाफात हैं। तो उलमा इसमें ये कहते हैं कि इसकी मिकदार में कमी बेशी नहीं होती थी, बल्कि देखने वालों ने अपने ख्याल के मुताबिक इसकी जो तशबीहात है वो जिक्र की है। अलबत्ता इतना कहा जा सकता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं कंधे पर कोई निशानी मौजूद थी जो साबिक़ा किताबों में आपकी अलामत नबूवत के तौर पर मज़कूर थी। इसे नूरानी शुआएं फूटती थी और कस्तूरी की खुशबू महकती थी, और कई सहाबा किराम ने इसको चूमने की सआदत भी हासिल की थी। और रहा ये कि मिकदार कैसी थी और कितनी थी, कैसी थी, और क्या क्या कैफियत थी, तो इसके बारे में कंफर्म कुछ भी कहना ये। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक कुशाद और फराख था। फिर नबी हाला फरमाते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अईज़ सदरी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौड़े सीने वाले थे और सीना आगे पर निकला हुआ नहीं था, ना पेट बढ़ा हुआ था। फरमाते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल बतानी व सदरी, आपका सीना मुबारक और शिकम बराबर था। सीना मुबारक के बड़ाई से बकसरत बाज हिंदी बयान करते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशअर ज़िराअैनि वल मनकबैनि व आल सदरी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजुओं पर, शानों पर और सीने पर ऊपर वाले हिस्से पर बहुत बाल थे। बचपन में जब आप हजरत हलीमा के यहाँ थे तो आपका सीना मुबारक फरिश्तों ने चाक किया था और इसके चाक करने का असर आखिर तक बरकरार रहा था। हज़रत अनस फरमाते हैं कि मैं आपका सीना अक़दस पर सिलने का निशान देखा करता था, और ये तो आपके सीना मुबारक की ज़ाहिरी सूरत की बात है। जहाँ तक इसकी बात है उसका फराखी का ताल्लुक है तो इसका अंदाजा कौन कर सकता है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने आपके लिए आपका सीना खोल नहीं दिया? बिलाशुबा खोल दिया था, ऐसा खोला था
ارض و سما کی ہر چیز کا علم اس سینے کی وسعت میں سما گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے شان پر اپنا ہاتھ رکھا تو اس کی ٹھنڈک اور قوت آپ کے سینہ اقدس میں اتر آئی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں ہیں سب معلوم ہو گیا۔ علامہ آلوسی نے روح المعانی میں شرح صدر کی کیفیت بھی بیان کی ہے۔ ان کے نفس کو قوت قدسیہ اور انوار الہی سے ایسی قوت عطا کی جائے کہ ایک چیز میں مشغولیت دوسری طرف توجہ کرنے میں مانے نہ رہے، تو اس کے لیے ماضی حال اور مستقبل یکساں ہو جائے۔ کہ آپ کے قلب مبارک کی کیفیت قوت برداشت، طاقت و توانائی کا عالم یہ تھا کہ اس نے قول ثقیل یعنی قرآن مجید کے نزول کو برداشت کیا۔ حالانکہ قرآن مجید کے ثقل اور جلال کا تذکرہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر ہم یہ قرآن مجید کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ تو قرآن مجید اگر قوم حوالیہ پر نازل ہوتا ہے، اس کے برکت اڑ جاتے، تو یہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے اس شکل کو برداشت کیا۔ قرآن مجید نے اس مقدس دل کا متعدد مقام پر تذکرہ کیا۔ کہیں فرمایا اے محبوب، ہم نے قرآن کو بتدریج اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ کا دل اس کے ذریعے سے مضبوط ہو جائے۔ کہیں ارشاد ہوا شب معراج جو کچھ میرے حبیب کی آنکھوں نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی۔ اسی جگہ فرمایا اے نبی تیرے گرد فرمانوں کا یہ وجود اسی لیے جو اکٹھا ہوا ہے کہ اللہ کی رحمت سے آپ نرم دل ہیں، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ادھر ادھر ہو جاتے۔ انبیاء کرام کے دلوں میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ وہ ہر وقت بیدار رہتے ہیں، حتیٰ کہ نیند سے بھی ان کی بیداری قلب پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لیے ان کے خواب یقینی وحی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب بھی تو دیکھا تھا مگر ان کے وحی تھی اس لیے کرنے کے لیے چل پڑے تھے، اور یہ خصوصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اندر میں بھی پائی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وطر عموماً تہجد کے وقت ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک دفعہ میں نے پوچھا تنام قبل این ترا انتو جدا کہ آپ وطر جن پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا عینیا تنامان ولا ینام قلبی، کہ میری صرف آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا۔ تو پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ بعض دفعہ آدمی کو جاگ نہیں آتی، صورت میں وطر قضا ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے جس ہستی کا دل عالم خواب راحت میں بھی بیدار رہتا ہے، اس کے وطر قضا ہونے کا کیا امکان ہے؟ اس وجہ سے آپ کو نیند کے بعد وضو کی ضرورت نہیں پیش آیا کرتی تھی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم مبارک پیٹ سینے کے ساتھ بالکل برابر تھا اور بڑا ہوا نہیں تھا، باقی جسم کی طرح اس کا رنگ بھی انتہائی نورانی تھا، حلق سے ناف تک بالوں کی ایک خوبصورت لکیر تھی، یہ لکیر خاصی لمبی تھی، اور متعدد صحابہ کرام کو اس سعادت حاصل ہوئی کہ انہوں نے آپ کے شکل مبارک کو چوما، جن میں سواد بن غزیہ کا واقعہ ہمیں غزوہ بدر کے موضوع میں نے ذکر کیا تھا۔ اور اس طرح ایک اور صحابی کا بھی واقعہ ذکر کیا تھا، حضرت سعید بن زید کا، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل مبارک کا بہت سال کی سعادت حاصل کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کا قرآن مجید میں ذکر ہے، فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کا بوجھ اتار دیا جو آپ کی پیٹھ کو توڑے ڈالتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ واسع الظہری طویل مسربت الظہری، یعنی آپ کے پشت مبارک کشادہ تھی، ریڑھ کی ہڈی لمبی تھی، دیگر الفاظ میں لمبی چوڑی پشت تھی جو کہ غیر معمولی قوت و طاقت اور صحت کی علامت ہے۔ پشت مبارک کا رنگ بہت سفید تھا۔ حضرت محرش بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے کے لیے قمیض میں اتاری، کہتے ہیں میں نے آپ کے پشت انور کو دیکھا جو ڈھلی ہوئی چاندی جیسی تھی۔ عام لوگوں کو پشت کے پیچھے کچھ نظر نہیں آتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لا اراکم من وراء ظہری کما اراکم امامی، میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے سے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو مبارک لمبے اور بڑے تھے، کلائیاں بھی کشادہ اور مضبوط تھیں۔ پھر صحابہ کرام نے عظیم الساعدین، شبیہ الساعدین، طویل الزندین کہا ہے، مفہوم سب کا یہی ہے کہ بعض مکمل مردانہ شان کے حامل تھے، یعنی بڑے لمبے مضبوط تھے، تمام صفات قوت توانائی کی علامت ہے۔ اور پھر آپ کے دستے مبارک نرم تھے اور بہت زیادہ ملائم تھے، اور حضرت صدیقہ استاد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی ریشم سے زیادہ نرم تھی، اور حضرت انس فرماتے ہیں ماں مسستو حریرن ولا دیباجن قطو علینا من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں نے نہ کبھی کسی ایسے ریشم کو چھوا، نہ لباس کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو۔ طاقت کے اعتبار سے ہتھیلیاں بھری بھری اور بڑی بڑی تھیں۔ مختلف صحابہ کرام نے آپ کو شاسن الکفینی، بسط الکفینی، رحب الراحت قرار دیا ہے، یعنی آپ کی ہتھیلیاں پرگوش کی پھیلی ہوئی تھی اور وسیع تھی۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں سائل الاطراف، یعنی انگلیاں بہتے پانی کی طرح تھی، نہ گانٹھ والی تھی نہ مڑی ہوئی تھی۔ اور ایک صحابی نے ایک سوال کے جواب میں چند چیزیں انگلیوں پر گن کے بتائی اور کہا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال کیا گیا تھا اور آپ نے اسی طرح انگلیوں پر شمار کر کے جواب دیا تھا۔ لیکن یہ خیال رکھو کہ میری انگلیاں رسول اللہ کی پشتان مبارک جیسی نہیں ہیں۔ آپ کی انگلیاں بہت خوبصورت اور لمبی تھیں اور بھرپور توانائی اور قوت والے ہاتھ عام طور پر نسبتاً گرم رہتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک ہمیشہ ٹھنڈے رہتے تھے اور ان سے کستوری جیسی خوبصورت خوشبو پھوٹتی رہتی تھی۔ جن لوگوں نے آپ کے دست مبارک کو چھونے کی سعادت حاصل کی ہے، ان میں رشیدات کہتے ہیں میں نے آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، وہ ریشم سے ملائم اور برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ حضرت ہلال کہتے ہیں میرے والد نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو آپ نے میرے لیے دعا فرمائی، میرے سر پر اپنا دست شفقت رکھا، اس کی ٹھنڈک مجھے آج تک کبھی نہیں بھولی۔ حضرت سعد بن نبی وقاص کہتے ہیں ایک دفعہ ہم بیمار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میری پیشانی اور سینے پر اپنا ہاتھ پھیرا، اس کے بعد اب تک میں ان کے ہاتھ کی ٹھنڈی اور خنکی کو اپنے جگر میں محسوس کرتا ہوں۔ حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بطحا کی طرف تشریف لے گئے، وہاں آپ نے وضو کیا، نماز ظہر ادا کی، اس کے بعد لوگ اٹھ کر کھڑے ہوئے آپ کو دست مبارک تبرک کے لیے اپنے چہروں پر پھیرنے لگے۔ پھر میں نے بھی آگے بڑھ کے آپ کو دست مبارک اپنے ہاتھ میں لیا، اپنے چہرے پر پھیرا، وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ اور ہتاشا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگاتے یا نہ لگاتے، آپ کے ہاتھ تار کے ہاتھ جیسے خوشبودار رہتے تھے۔ آپ سے مصافحہ کرنے والا شخص دن بھر اپنے ہاتھ میں خوشبو کو محسوس کیا کرتا تھا۔ حضرت عتبہ بن فرقت کی بیوی ام عاصم بیان کرتے ہیں کہ عتبہ کی 4 بیویاں تھیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ عزت استعمال کیا کرتی تھیں، اور لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ہمارے شوہر وہ خوشبو بالکل استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن ان کے جسم سے اٹھنے والی خوشبو کے سامنے ہماری تمام خوشبوئیں مان پڑ جاتی ہیں۔ کہتے ہیں ایک دن ہم سب نے مل کر ان سے پوچھا کہ ہم ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر خوشبوئیں لگاتی ہیں مگر اس کے باوجود آپ کی خوشبو ہماری خوشبوؤں پر غالب آتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا ایک دفعہ میری جسم پر پھنسیاں نکل آئی تھی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی تکلیف بیان کی تو آپ نے مجھے کپڑے اتارنے کا حکم دیا، میں نے سطر ڈھانپ کر باقی کپڑے اتارے تو آپ نے اپنے ہاتھ پر دم کر کے میرے پیٹ اور پیٹھ پر پھیرا، بس اسی دن سے میرا جسم مہک اٹھا ہے اور اب تک مہک رہا ہے۔ اور یہ نزاکتیں، یہ لطافتیں، یہ تربیتیں آپ کے مبارک ہاتھوں کی ہی فضائل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سینہ مبارک پر ہاتھ مارتے تو اس کے سینے میں علوم کا سمندر موجود ہو جاتا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو میں نے چاہا کہ میں عرض کروں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لوگوں کے نزاعی معاملات میں فیصلہ کرنے کا کوئی تجربہ نہیں، تو میں کیسے معاملات سنبھالوں گا؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت علی کے سینے پر مارا اور فرمایا اے اللہ اس کے دل کی رہنمائی فرما، اس کی زبان کو سچائی پر ثابت قدم رکھ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پس قسم ہے اس ذات کی جو بیج کو پھاڑتی ہے، اس کے بعد مجھے 2 آدمیوں کے درمیان تنازع کرنے میں کبھی بھی کوئی تردد نہیں ہوا۔ اور کبھی آپ سینہ مبارک کسی کے سینہ پر ہاتھ رکھتے تو اس کے اندر ایمان اور اس کے نبی کی شمع فروزہ ہو جاتی تھی، مریض کا نسیان دور ہو جاتا تھا۔ فضالہ بن عمیر کہتے ہیں کہ مجھے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت عداوت تھی، میں معاذ اللہ آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا، تو حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ طواف کر رہے تھے تو اس خیال سے میں بھی شامل ہو گیا کہ موقع پا کر آپ کو مار ڈالوں۔ تو دوران طواف اسی خیال سے جب میں آپ کے نزدیک پہنچا تو آپ نے اچانک میری طرف دیکھا اور کہا تو فضالہ ہے، میں حیران ہوا کہ آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ تو بہرحال میں نے کہا جی ہاں میں فضالہ ہوں۔ تو فرمایا کیا سوچ رہی ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس اللہ کو یاد کر رہا ہوں۔ فرمایا اس جھوٹ پر اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ آپ نے فضالہ کے سینے پر رکھ دیا اور ابھی ہاتھ آپ نے اٹھایا بھی نہیں تو فضالہ کہتے ہیں میرے دل کی دنیا بدل گئی اور آپ مجھے تمام کائنات سے زیادہ پیارے ہو گئے۔ اور عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے قرآن یاد نہیں رہتا، آپ نے فرمایا یہ خنزب نامی شیطان کی کارستانی ہے، ذرا میرے قریب آؤ
آپ قریب ہوئے تو دست مبارک آپ نے ان کے سینے پر رکھا، اور کہتے ہیں جس کی ٹھنڈک میں نے دونوں کندھوں کے درمیان محسوس کی، اور اس کے بعد سے میں جو کچھ بھی سنتا ہوں مجھے یاد رہتا ہے۔ اور اگر آپ کسی کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیتے تو وہ آخر تک بالکل تر و تازہ رہتا تھا۔ بالکل زیمہ کے چہرے پر آپ نے بیٹھ کے ہاتھ پھیرا تھا، اس کا یہ ہوا اثر کہ مرتے دم تک ان کا چہرہ تر و تازہ رہا، اور بعض دفعہ آپ کے ہاتھ پھیرنے سے چہرہ آئینے کی طرح شفاف ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ آپ نے قتادہ بن طحان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اتنا شفاف ہو گیا کہ اس میں ہر چیز کا عکس نظر آنے لگتا تھا۔ حضرت علاء بن عمر کہتے ہیں کہ ایک دن میں ان کے پاس بیٹھا تھا، ایک آدمی خاصے فاصلے سے گزرا، میں نے اس کا عکس قتادہ کے چہرے میں دیکھ لیا، اور کسی کا چہرہ چمکدار ہو جاتا تھا۔ حضرت اسید بن ابو ایاس کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو وہ اتنا تابناک ہو گیا کہ اگر اندھیرے کمرے میں داخل ہوتے تو وہاں روشنی پھیل جاتی ہے۔ حضرت مطلوب کا باقی سر سفید ہو گیا مگر ایک حصہ سیاہ رہا، اسی طرح حضرت صاحب کی داڑھی سفید تھی مگر سر کے بال آخر تک سیاہ رہے۔ دونوں کو دیکھ کے لوگوں کو تعجب ہوتا تو وہ وجہ پوچھتے، وہ جواب دیتے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا تھا، یہ بال سیاہ رہ گئے جبکہ باقی بال عمر کے تقاضے کی وجہ سے سفید ہو گئے ہیں۔ علی گڑھ صاحب کے دستے مبارک کی بڑی بڑی برکات ہے، بہت برکات ہے۔ صحابہ کرام کے بچے اور خادم انہی برکات کو حاصل کرنے کے لیے پانی کے کٹورے ہاتھوں میں لے کر آیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک کو ان میں ڈبو کر تو ان کو متبرک بنایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پٹلیاں صاف مبارک پٹلیاں اور گوشت نہیں تھے بلکہ نسبتاً پتلی تھیں۔ جابر فرماتے ہیں کہ کان فی ساقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حموشت تھی، یعنی موٹی نہیں تھی، پتلیوں کی رنگت سفید تھی اور دلکش تھی کہ دیکھنے والے کو عمر بھر یاد رہتی تھی۔ حضرت ابو حذیفہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں مقام ابطح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس وقت آپ خیمے کے اندر تشریف رکھتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت بلال خیمے سے باہر آئے، اذان دی، دوبارہ خیمے میں گئے، چند لمحوں بعد باہر نکلے اور ان کے ہاتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا بچہ ہوا۔ یہ دیکھ کر لوگ کی بات اس کو بطور تبرک حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ اس کے بعد حضرت بلال بھی اندر چلے گئے اور ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے آئے۔ ان کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، تشریف لے کر آ رہے تھے۔ کہتے ہیں مجھے یوں لگتا ہے کہ میں آج بھی آپ کی ویڈیو کی سفیدی اور چمک اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین پاؤں مبارک نرم اور پرگوش تھے، تلوے گہرے تھے، انگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھی اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھے، اور قدم مبارک میں چھوٹا پان نہیں تھا بلکہ دونوں پاؤں مبارک بڑے تھے اور پرگوش بھی تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن فریدہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قدمین شریفین تھے، احسن البشری قدمن، آپ کے پاؤں مبارک تمام انسانوں سے زیادہ خوبصورت تھے۔ اور حضرت ہند بھی نبی حالہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک پرگوش تھے اور ان کی انگلیاں لمبی تھیں۔ حضرت میمونہ بنت کروم بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے شرف کیا، تو اس وقت آپ اونٹنی پر سوار تھے، تو میرے والد گرامی نے قریب ہو کر آپ کے قدم مبارک کو پکڑ لیا، تو کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انگلیوں کی زیارت کی، اور فرماتی ہیں کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے جب انگلیوں کی زیارت کی تو مجھے آپ کے پاؤں کی جو سبابہ کا پاؤں کی دوسری انگلیوں پر حسن طول آج تک میں نہیں بھولی، یعنی اتنی بالکل ابھی وہ بچی تھی تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کی زیارت کی، اسے بھی انہوں نے یاد رکھا۔ کیا صحابہ کرام کی محبت ہے! اور آپ کے پاؤں کے تلوے گہرے تھے، اتنے گہرے نہیں تھے کہ زمین سے زیادہ بلند ہو، نہ اتنے برابر تھے کہ بالکل سیدھے ہو، بلکہ ان کی گہرائی میں اعتدال تھا۔ اور آپ کے مبارک قدموں کو مس کرنے والا ہر بندہ ان کی ٹھنڈک کو محسوس کرتا تھا، جیسے حضرت میمونہ بنت کرم بیان کرتی کہ میرے والد نے آپ کے مبارک قدموں کو مس کرنے کے بعد بتایا کہ میں نے آپ کے مبارک پاؤں کو مس کیا تو اس سے بڑھ کر میں نے کسی شے کو ٹھنڈا نہیں پایا۔ حضرت عمر بن ابھی عمر بیان کرتے ہیں
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جب حج فرمایا، حجۃ الوداع فرمایا، تو کہتے ہیں اس وقت میری عمر 5-6 سال تھی، جو میں نہر میرے والد مجھے پکڑ کر مینا میں اس مقام تک لے گئے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اور کہتے میں نے والد سے پوچھا یہ شخصیت کون ہے، انہوں نے بتایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہتے میں نے یہ سن کر آگے بڑھا اور آپ کے قریب ہوا، یہاں تک کہ میں نے آپ کی مبارک پنڈلی کو پکڑ لیا، پھر میں نے اسے تبرکن چھوا، اس کے بعد اپنا ہاتھ آپ کے قدموں کے تعلق اور نالین مقدس کے درمیان رکھا۔ پھر کہتے اب بھی میں اپنے ہاتھ پر کی ٹھنڈک کو محسوس کرتا ہوں، اور آپ کی جو ایڑیاں مبارک تھیں ان میں بہت کم گوشت تھا، اور قدمین شریفین آپ کے جس جگہ پر لگ جاتے تھے وہ بھی برکت ہو جاتی تھی۔ حضرت عمر بن شعیب بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ شاہ ابو طالب کے ساتھ مقام ذی مجاز میں تھے، یہ عرفات سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ حضرت ابو طالب کو سخت پیاس لگی اور کوشش کے باوجود پانی نہیں ملا، تو آپ نے ان کی پیاس کی شدت کو محسوس کیا، تو آپ نے زمین کو قدم سے ایک ضرب لگائی، سے پانی کا چشمہ بہ نکلا، تو آپ نے خوب سے ہو کر پیجیے۔ جب آپ نے پی لیا تو آپ نے اس جگہ قدم رکھا اور وہ پانی بند ہو گیا۔ اور مسجد حرام کے بعد مسجد نبوی کو تمام مساجد پر فضیلت حاصل ہے، اور اس میں ایک حصہ ہے جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں، یعنی جنت کی تیاری۔ مسجد نبی کے باقی سب سے بھی افضل ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ دن میں کم از کم 5 مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے حجرہ مبارک سے نکل کر میدان تک تشریف لاتے تھے، کیونکہ وہاں آپ کا آنا جانا کثرت کے ساتھ ہوتا تھا، اس لیے وہ جگہ جہاں آپ کے قدم مبارک کثرت کے ساتھ لگے ہیں ریاض الجنہ کہلاتی ہے۔ آپ بھی فرماتے تھے ماں بین بیتی ومن باری روضۃ من ریاض الجنہ، اور قرآن مجید نے بھی آپ کی اس زمانے کی گفتگو کی چہرہ اور زلف کی زندگی کی قسم کھائی ہے، وہاں قرآن مجید نے آپ کی خاک گزر کی بھی قسم کھائی ہے۔ میں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں جس میں آپ البا افروز ہیں، اور کسی شہر کی قسم کھانے سے خاک باہ ہی مراد ہوتی ہے، کیونکہ شہر سے مراد وہی سرزمین ہے جو اس شخصیت کے قدموں سے محسوس ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا کتنا عظیم مرتبہ ہے کہ اس نے آپ کے قدموں کی خاک قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا ہے لا اقسم بہذا البلد۔ اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں خائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ تو ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پر تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر عمر اور عثمان بھی تھے، تو احد نے جب آپ کے مبارک قدموں کا بوسہ لیا تو خوشی اور مسرت میں جھومتے ہوئے حرکت کی، تو آپ نے اس پر اپنا پاؤں مبارک مارا اور فرمایا ٹھہر جا اسبت فإن معلیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اور آ، آپ کی ٹھوکر سے سواریاں بھی تیز ہو جایا کرتی تھیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں غزوہ ذات الرقاع کا موقع پر سفر کر رہا تھا، میرا اونٹ کمزور تھا لاغر تھا، جس کی وجہ سے وہ تھک گیا اور بیٹھ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے عرض کی، تو آپ نے دعا فرماتے ہوئے اسے پاؤں کی ٹھوکر لگائی، تو کہتے ہیں وہ اتنا تیز رفتار ہو گیا کہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اپنی اونٹنی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یہ بڑی سست رفتار ہے، تو آپ نے آپ اس پر کرم کیجیے، تو آپ اس کے پاس ایسے پاؤں مبارک سے ٹھوکر لگائی، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے دیکھا کہ اس کے بعد وہ کسی سواری کو اپنے آگے بڑھنے نہیں دیتی تھی۔ حضرت واضح بن عامر بیان کرتے ہیں کہ ہم وفد کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، اس وقت ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ سے نا آشنا تھے، ہمارے پوچھنے پر کسی نے اشارہ کر کے بتایا وہ اللہ کے رسول، تو کہتے ہیں ہم نے آپ کو دستے اقدس اور مبارک قدموں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ہم انہیں چومنے لگتے تھے۔ اور حضرت شیخ عبداللہ محمد صدیق یہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث واضح کر رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر بوسے کے لیے وہ گر پڑے تھے، اگر یہ عمل سجدہ ہوتا جیسے کہ مخالفین کہتے ہیں تو آپ ان کو منع فرماتا، جیسے کہ آپ نے بعض لوگوں کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا تھا۔ تو ایک درخت کیا ایک بندہ ایک دفعہ آپ کے پاس آیا اور کہا مجھے اپنی نبوت کی کوئی نشانی بتائیں، آپ نے فرمایا اس درخت کے پاس جاؤ، اسے کہو تمہیں رسول اللہ بلا رہے ہیں، جب درخت آپ کا پیغام سنا تو پھر فور ادھر ادھر ہٹ کی
اور اپنی جڑوں کو گھسیٹتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، پھر آپ نے اسے واپس لوٹنے کا اشارہ فرمایا تو وہ واپس چلا گیا۔ پھر اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں آپ کے سر اقدس اور پاؤں مبارک کو بوسہ دوں۔ آپ نے اجازت عطا فرمائی، لہٰذا اس نے آپ کے سر مبارک کو قدموں کو بوسہ دیا۔ پھر اس نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں آپ کو سجدہ کروں۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی کسی دوسرے کو سجدہ نہ کرے۔ طلحہ بن برہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ سے ملاقات کرتے ہوئے آپ کا جسم اطہر کے ساتھ چمٹ گئے اور آپ کے مبارک قدموں کو چومنا شروع کر دیا۔ تو الغرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک حسن و جمال اور سپاہی اور رعنائی کا ایک ایسا شاہکار ہے جس کی مثال میں پہلے پائی گئی تو دوبارہ پائی جائے گی۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش لباس تھے اور عام لباس چادر قمیض اور تہمد استعمال کرتے تھے۔ پاجامہ آپ نے کبھی استعمال نہیں کیا، لیکن امام احمد اور اصحاب سنن اربعہ نے روایت کی کہ آپ نے مینا کے بازار میں پاجامہ خریدا تھا۔ تو ابن قیم کہتے ہیں کہ اس سے قیاس ہوتا ہے کہ آپ نے استعمال بھی کیا ہوگا۔ موزوں کی عادت نہیں تھی، لیکن نجاشی نے جو سیاہ موزے بھیجے تھے آپ نے استعمال فرمایا، اور بظاہر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چرمی تھے۔ امامہ کا شملہ کبھی دوش مبارک پر کبھی شانوں کے بیچ میں پڑا رہتا تھا، کبھی ٹھوڑی کے گرد لپیٹ لیتے تھے۔ امامہ اکثر سیاہ رنگ کا ہوتا تھا۔ امامہ کے نیچے سر سے لپٹی ہوئی ٹوپی ہوتی تھی، اونچی ٹوپی کبھی استعمال نہیں فرمائی، اور امامہ کے نیچے آپ ٹوپی استعمال فرماتے تھے کہ ہم میں اور مشرکین میں یہی امتیاز ہے کہ ہم ٹوپیوں پر امامہ باندھتے ہیں۔ لباس میں سب سے زیادہ یمن کی دھائی دار چادریں پسند تھیں، جن کو عربی میں حبرہ کہتے ہیں، بعض کا شامی اباب استعمال کرتے تھے۔ اس کی آستینیں اس قدر تنگ تھی، جب وضو کرنا چاہتے تو اوپر نہیں چڑھ سکتی تھی اور ہاتھ کو آستین سے نکالنا پڑتا تھا۔ اور شیروانی قبا بھی استعمال فرمائے جس کی جیب اور آستینوں پر دیبا کی سنجاب تھی۔ جب انتقال ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کمبل جس میں پیوند لگے ہوئے تھے اور گاڑے کی ایک تہمد نکال کر دکھائی، انہی کپڑوں میں آپ نے وفات پائی تھی۔ اور یہ بیات میں آپ نے حلۃ الحمراء استعمال کیا۔ حمراء کے معنی سرخی ہیں، اس لیے اکثر محدثین نے وہی عام معنی لی ہیں، لیکن بعض محدثین نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ آپ نے سرخ لباس کا بھی استعمال نہیں فرمایا اور نہ ہی آپ مردوں کے لیے اس کو جائز رکھتے تھے۔ حلہ حمراء ایک قسم کی یمنی چادر تھے جس میں سرخ دھاریاں بھی ہوتی ہیں، اس بنا پر اس کو حمراء کہتے ہیں، اور یہی کبھی کبھی آپ استعمال کرتے ہیں، اور عام محدثین کہتے ہیں کہ اس تخصیص کا کوئی ثبوت نہیں۔ تو اس کی ایک تطبیق یہ بھی کرتے ہیں علماء کہ نا ہر رنگ کے مختلف شیڈ ہوتے ہیں، ایک کچھ رنگ کا شیڈ ڈارک ہوتا ہے تو آپ کو ڈارک شارٹ شیڈ وہ آپ کو پسند نہ ہو تو کا شیڈ مختلف روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ سیاہ سرخ سبز زعفرانی ہر رنگ کے کپڑے پہنے، لیکن سفید رنگ بہت پسند کیا کرتے تھے۔ مولانا مبارک اس طرح کے ہوتے تھے کہ جس کو اس ملک میں چپل کہتے ہیں، صرف ایک تلا ہوتا تھا جس میں تسمے لگے ہوئے ہوتے تھے، اور بچھونا چمڑے کا گدا ہوتا تھا جس میں روئی کے بجائے کھجور کے پتے ہوتے تھے، چار پائی باندھ کی بنی ہوئی تھی جس سے اکثر جسم مبارک پر نشانات پڑ جاتے تھے۔ اور پھر آپ نے جب آپ نجاشی اور کیسر روم وغیرہ کو خط لکھنے لگے تھے تو لوگوں نے عرضی کا سلاطین مہر کے بغیر خطوط استعمال وہ نہیں قبول کرتے، تو آپ نے پھر چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں اوپر لطین 17 میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ بعض صحابہ سے روایت ہے کہ آپ صرف مہر لگانے کے وقت استعمال کرتے تھے، پہنتے نہیں تھے، لیکن شمالیت مسیح میں متعدد روایات ہیں کہ آپ یوں بھی استعمال فرماتے تھے اور داہنے ہاتھ کی انگلی میں پہنتے تھے۔ لڑائیوں میں زیرہ اور مغفر بھی پہنتے تھے۔ احد کے معرکے میں جسم مبارک پر دو شرطیں تھیں، تلوار پہ قبضہ کبھی چاندی کا بھی ہوا کرتا ہے۔ آپ کو تکلف اور چاہ پسندی سے نفرت تھی، لیکن کبھی کبھی نہایت قیمتی اور خوشنما لباس بھی آپ زیب فرماتے تھے۔ اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب حروریا یعنی خارجیوں کا ایک فرقہ ہے ان کے پاس سفیر ہو کر گئے تو یمن کے نہایت قیمتی کپڑے پہن کے گئے،
हरूरिया ने कहा ये ابن عباس یہ کیا لباس ہے؟ بولے تم اس پر اعتراض کرتے ہو، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی بہتر بہتر کپڑوں میں دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بڑے زاہد تھے، ایک دفعہ بازار سے ایک شامی حلہ مول لیا، گھر آ کر دیکھا اس میں سرخ دھاریاں تھی، جا کر واپس کر رہے کسی نے اسما سے کہا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ منگوا کر لوگوں کو دکھایا کہ جیبوں آستینوں اور دامن پر تیبا کی سنجاب تھی۔ بعض عمراء اور سلاطین بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیمتی کپڑے بھیجا کرتے تھے جسے آپ قبول فرماتے تھے۔ رنگوں میں آپ کو زرد بہت پسند تھا، اور حدیث میں ہے کبھی کبھی آپ تمام کپڑے یہاں تک کہ امامہ بھی اسی رنگ کا رنگوا کر پہنتے تھے۔ سفید رنگ بھی بہت پسند فرماتے تھے، سرخ لباس ناپسند فرماتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر سرخ کپڑے پہن کر آئے تو فرمایا یہ کیا لباس ہے؟ اور عبداللہ نے جا کر آگ میں ڈال دیا، آپ نے سنا تو فرمایا چلانے کی ضرورت نہیں تھی، کسی عورت کو دے دیتے۔ اور عرب میں سرخ رنگ کی مٹی ہوتی ہے جس کو مغرا کہتے ہیں، اسے کپڑے رنگا کرتے تھے، یہ رنگ آپ کو پسند نہیں تھا، ایک دفعہ زینب اس سے کپڑے رنگ رہی تھی تو آپ گھر میں آئے، دیکھا، واپس چلے گئے، زینب سمجھ گئی اور کپڑا دھو ڈالا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے دیکھا کہ اس رنگ کی کوئی چیز نہیں، تو پھر آپ واپس آپ تشریف لے آئے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے سواری کے اونٹوں پر سرخ رنگ کی چادریں ڈال دی، آپ نے فرمایا میں یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ یہ رنگ تم پر چھا جائے، تو نہایت تیزی سے دوڑے اور صحابہ نے وہ چادریں اتار کر پھینک دی۔ خوشبو آپ کو بڑی پسند تھی، آپ فرماتے تھے جو خوشبو کا کوئی ہدیہ دیا جائے تو اسے رد نہیں کرنا چاہیے۔ ایک خاص قسم کی خوشبو عطر ہوتا ہے جس کو سکہ کہتے ہیں، یہ ہمیشہ آپ کے استعمال میں رہتی تھی، اور ویسے بھی آپ کے جسم مبارک سے ہر وقت خوشبو پھوٹتی رہتی تھی کہ صحابہ کرام آپ کی جسم مبارک کی خوشبو سے ہی آپ کو پہچان جاتے تھے کہ آپ اس راستے سے ہو کر گزرے ہیں۔ جیسے ابو ہریرہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ اچانک اٹھ کے گئے اور آپ تشریف لے گئے تو سب صحابہ پریشان، ابو ہریرہ کہتے میں سب سے زیادہ پریشان ہوا، اور کہتے میں چل پڑا اور میں ایک باغ تک پہنچا تو حضرت ابو ہریرہ وہاں پر آپ کی خوشبو سونگھ کر ہی پہنچے تھے، ورنہ اس باغ میں تو کوئی دروازہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اتنا پریشان تھا، دروازہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، تو میں وہ ایک نالا جو تھا وہ باغ کے اندر جا رہا تھا، تو میں سیمٹ کے لومڑی کی طرح تو میں اس باغ کے اندر گیا۔ آپ کے مزاج میں نظافت بڑی تھی، ایک شخص کو آپ نے میلے کپڑے پہنے دیکھا تو اس سے فرمایا کہ اسے اتنا نہیں ہوتا کہ اپنے کپڑے دھو لیا کرے۔ ایک دفعہ ایک بندے نے خراب کپڑے پہنے تھے تو آپ نے پوچھا تم کو کچھ مقدور ہے؟ بولا جی ہاں، خدا نے نعمت دی ہے، تعلق ہے کہ اللہ نے نعمت دی ہے تو پھر اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا اثر بھی بندے پر دیکھے۔ ایک شخص کے بال آپ نے پریشان دیکھا تو فرمایا کہ اسے اتنا نہیں ہو سکتا کہ بالوں کو درست کر لے۔ ایک دن لوگ مسجد نبوی میں آئے تو چونکہ مسجد تنگ تھی اور کاروباری لوگ میلے کپڑوں میں چلے آئے، اس لیے جب پسینہ آیا تو مسجد میں منہ پھیل گئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہا کر آتے تو اچھا ہوتا، تو اسی دن سے غسل جمعہ جو ہے وہ شرعی حکم بن گیا۔ لہٰذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو درویشی یا آپ اگر دیندار بن گیا تو آپ کے کپڑے دھونے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے مرضی کپڑے پہنے آپ 3 دن ایک جیسے کپڑے پہنے رکھیں، کوئی دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو خواتین ہیں، فیمیلز ہیں، ان کے جو برقعے ہیں وہ پتہ نہیں شاید مہینہ مہینہ اس کو نہیں دھوتی ہیں کہ وہ کالا برقع سفید لگنا شروع ہو جاتا ہے، بعض اس کے اوپر سلوٹیں اور وہ گندگی اور مٹی کے نشانات جو بھی ہوتے ہیں وہ رنگ برنگے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کو اسے سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بالکل نہیں تھے، اور نہ ہی آپ گندگی کو پسند فرماتے تھے۔ اگر آپ گندے رہیں گے تو کبھی بھی کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا، اسے نہیں کہنا کہ اس کے پاس بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، اس کی بات کیا سنیں، اس لیے صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اثار اور قناعت فرماتے تھے، اور لذیذ اور پرتکلف کھانے آپ نہیں نوش فرماتے تھے، جیسا کہ بخاری کتاب العتیمہ میں ہے۔ تمام عمران نے چپاتی کی صورت نہیں دیکھی، لیکن بعض کھانے آپ کو بہت مرغوب تھے جن میں سرکہ، شہد، حلوہ، روغن زیتون اور کدو خصوصیت کے ساتھ آپ کو پسند تھے۔ سالن میں کدو ہوتا تو پیالے میں اس کی کاشیں انگلیوں سے ڈھونڈتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت خانی کے گھر تشریف لے کر پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے، بولے سرکہ، فرمایا جس گھر میں سرکہ ہو تو اس کو نادار نہیں کہہ سکتے۔ عرب میں کھانا ہوتا ہے جس کو ہیز کہتے ہیں، گھی میں پنیر اور کھجور ڈال کے پکایا جاتا ہے، وہ آپ کو بہت پسند تھا۔ اور ایک دفعہ حضرت امام حسن اور عبداللہ بن عباس حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ اور کہا کہ آج ہمیں وہ کھانا پکا کر کھلائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مرغوب تھا۔ بولی تم کو وہ کیا پسند آیا گا؟ ان لوگوں نے اصرار کیا تو انہوں نے جو کا آٹا پیس کر ہانڈی میں چڑھا دی اور اوپر سے روغن زیتون، زیرہ اور کالی مرچیں ڈال دی، پک گیا تو ان کے سامنے رکھا، کہا یہ آپ کی پسندیدہ غذا تھی۔ گوشت کی اقسام میں سے آپ نے دمبا، مرغ اور بٹیر، اونٹ، بکری، بھیڑ، خرگوش اور مچھلی کا گوشت کھایا ہے۔
دستی کا گوشت آپ کو بہت پسند تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا قول شمارت المسیح کی منقول ہے کہ دستی کا گوشت فی نفسی آپ کو بہت مرغوب نہیں تھا۔ بات یہ تھی کہ کئی کئی دن تک گوشت نصیب نہیں ہوتا تھا، اس لیے جب مل جائے تو آپ چاہتے ہیں کہ جلد پک کر تیار ہو جائے، اور دستی کا گوشت جلد گل جاتا ہے، اس لیے آپ اسی کی فرمائش کرتے تھے۔ لیکن متعدد روایات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یوں بھی آپ کو یہ گوشت پسند تھا۔ حضرت صفیہ کے نکاح میں آپ نے جو ولیمے کا جو کھانا کھلایا تھا وہ صرف کھجور اور ستو پر مشتمل تھا۔ تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ پتلی ککڑیاں پسند تھیں۔ ایک دفعہ محبت بن افرا کی صاحبزادی نے کھجور اور پتلی ککڑیاں خدمت میں پیش کی۔ بعض اوقات روٹی کے ساتھ بھی کھجور تناول فرماتے تھے۔ ٹھنڈا پانی آپ کو بڑا مرغوب تھا۔ دودھ کبھی خالص نوش فرمایا کرتے تھے، کبھی اس میں پانی ملا دیتے۔ کشمش، کھجور، انگور پانی میں بھگو دیا جاتے، کچھ دیر بعد وہ پانی آپ پھر نوش فرماتے تھے۔ کھانے کے برتن میں ایک لکڑی کا پیالہ تھا جو لوہے کی تاروں سے بندھا ہوا تھا، اور روایت میں اسی قدر ہے، کرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹ گیا تھا، اس لیے اس کو تاروں سے جوڑ دیا گیا تھا۔ دسترخوان پہ جو کھانا آتا اگر ناپسند ہوتا تو اس میں ہاتھ نہیں ڈالتے تھے، لیکن اگر آ، اس کو برا نہیں آپ کہتے تھے، جو سالن سامنے آتا تو اسی میں ہاتھ ڈالتے، ادھر ادھر نہیں بڑھاتے تھے۔ کسی اوروں کا بھی منع فرماتے تھے کہ اور کھانا کبھی بھی آپ تکیہ پر ٹیک لگا کر نہیں کھاتے تھے، اور آپ اس بات کو ناپسند فرماتے تھے۔ میز یا خوان پر نہیں کھاتے تھے، دسترخوان پر ہی کھاتے تھے، اور خوان زمین سے کسی قدر اونچی میز ہوتی ہے، عجم میں اسی پر کھانا کھایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی فخر و امتیاز کی علامت تھی، یعنی عمرا اور اہل جا کے ساتھ مخصوص تھی، اس لیے آپ نے عاجزی کے طور پر اس پہ کھانا پسند نہیں فرمایا۔ کھانا صرف اپنی انگلیوں سے کھاتے تھے۔ کھانا گوشت کو کبھی کبھی چھری سے کاٹ کر بھی کھاتے تھے، اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ گوشت کو چھری سے نہ کاٹو کیونکہ یہ اہل عجم کا شعار ہے، لیکن ابو داؤد نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، اور کہ اس حدیث کے ایک راوی ابو معاشر نجی ہیں جن کی نسبت امام بخاری کہتے ہیں کہ وہ منکر الحدیث ہیں۔ پھر بدبودار چیزیں مثلا پیاز لہسن وغیرہ پسند نہیں فرماتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ یہ چیزیں کھا کر مسجد میں لوگ نہ آئیں، اور بخاری کے حدیث میں ہے جو بندہ پیاز لہسن کھائے وہ ہمارے پاس نہ آئے اور ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ زمانہ خلافت میں حضرت عمر نے خطبے میں کہا کہ تم لوگ پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں آ جاتے ہو، حالانکہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ کوئی شخص چیزیں کھا کر مسجد میں آتا تو آپ سے مسجد سے نکال کر بقیع میں پہنچا دیتے، یعنی وہ کچا کھاتے ہوں گے نا، جیسے عموماً ہمارے ہاں کچھ لوگ کباب میں ڈالتے تو وہ کچا ڈال لیتے ہیں، اور کبھی دہی بڑوں میں ڈالتے ہیں تو وہ بھی کچا سا ڈال لیتے ہیں، اور اس میں بعض اوقات نمک ڈالتے ہیں، اور کبھی اس میں اسمیل چلے جاتی ہے اور کبھی باقی رہ جاتی ہے۔ تو اس طرح کچا کھانے سے جو ہے وہ اسمیل رہ جاتی ہے۔ ہاں اگر پکا ہوا ہو، جیسے ہم ہانڈی میں اچھی طرح سے کوک کرتے ہیں یا اس کو فرائی کر لیتے ہیں، تو پھر اس کا کچا پان، اس کی بو جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کو کھانے میں پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، آپ نے فرمایا کانا خلقہ قرآن، آپ کا خلق تو سراسر قرآن ہی ہے، اور قرآن مجید نے آپ کے اخلاق کے حوالے سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر ہمیں دکھ پہنچائے، برا سلوک کرے، تو اس کے جواب میں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید میں اینٹ کا جواب پتھر دینے کی اجازت تو نہیں دیتا، لیکن قانون عدل کے لحاظ سے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی اجازت دیتا ہے۔ فرمایا جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی سے دیا جا سکتا ہے، لیکن اس صورت میں آپ کو اجر کوئی نہیں ملے گا۔ اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا کہ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے معاف کیا، اچھا طریقہ اختیار کیا، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اور اگر آپ اس سے بھی آپ بلند تر مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے ہاں ذو حظ عظیم، یعنی بڑے حصے والے کے لقب سے سرفراز ہوتے ہیں، تو معاف کرنے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مزید ضبط نفس کا مظاہرہ کرتے ہوئے برائی کرنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یعنی برائی کے بدلے میں اچھائی کریں، جیسے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، ان کے برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، لیکن فرمایا کہ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ کام وہی کر سکتا ہے جسے اخلاق عالیہ سے بڑا حصہ دیا گیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ سے یوں بیان کیا ہے کہ آسن اللہ من اساء الیک، اس کے ساتھ اچھائی کرو جو تمہارے ساتھ برائی کرے۔ اور یہ صرف زبانی باز ہی نہیں تھا، بلکہ آپ نے انتہائی کڑے وقت میں، مشکل حالات میں بھی اس صبر آزما تعلیم پر عمل کر کے دکھایا تھا۔ جیسے کہ ہمیں طائف کے بازار میں اور احد کے میدان میں یہ سب
نظر آتا ہے کہ آپ کو بہت تکلیفیں پہنچائیں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اور فتح مکہ کے موقع پر آپ نے فرما دیا تھا لا تثریب علیکم، جاؤ آج تم پر کوئی بھی ملامت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔